ایک رات کا سٹے تھا وہاں پہ 30-40 ہزار روپیہ ہوٹلز کا رینٹ تھا. یقین مانے انڈا پراٹھا کھانا ہونا تو 500 روپیہ لگتا ہے وہاں پہ. فواد چودھری صاحب کو تو 2 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس دفعہ برف باری کتنی پڑنے والی ہے. کوئی مشینری نہیں تھی وہاں. میں آپ کو کیا بتاؤں, اپنی آنکھوں سے وہ لاشیں دیکھی ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی. السلام علیکم, میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی. کچھ روز پہلے مری میں جو حالات و واقعات تھے وہ تو پورے ملک کے ہی سامنے ہیں. میں بھی وہاں پر موجود تھی اور وہاں پہ جو حالات میں نے فیس کیے ہیں وہ نہایت ہی برے تھے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دستک ٹی وی کے ہی اینکر زاہد بھٹی جو کہ مری میں موجود تھے, لیکن وہاں پہ کمیونیکیشن اور حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ ہم دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کر پائے اور ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکے. آئیے ہم زاہد بھٹی سے بات کرتے ہیں اور مری میں جو انہوں نے فیس کیا ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حفصہ کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. زاہد آپ کیسے ہیں؟ آپ کے فیس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس وقت کافی زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور کافی اسٹریسڈ ہیں. حفصہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ خیریت سے واپس آئی ہیں, اور جو حالات وہاں تھے وہ آپ نے دیکھے ہیں. مطلب ہم کس ملک میں رہتے ہیں کہ ہم مطلب غریب آدمی ویسے بھوکا مر رہا ہے لیکن اس کو انٹرٹین کرنے کی بھی کوئی مطلب وہ نہیں کر سکتا. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ باہر جا کے ذلیل ہوتے ہیں, وہی پیسہ ادھر لگائیں اور یہاں آ کے ہم جیسے جو غریب ہے بیچارے وہ تو انٹرٹین ہو سکیں گے نا. یقین مانے 3 مہینے میں نے اپنی سیلری سے پیسے جوڑے ہیں وہاں جانے کے لیے. 3 مہینے تھوڑے سے کرتا ہوں کہ یار میں نے جانا تھا, کچھ دوستوں کے ساتھ پلان تھا ہمارا. 3 مہینے پہلے یہ پلان ہم نے بنایا تھا, اور وہاں جا کے کیا ہوا سب کو پتہ ہے وہ کیا حالات تھے. ہوٹلز عام بندہ نہیں لے سکتا وہاں پہ, اتنے ریٹ بڑھائے ہوئے انہوں نے, اور کوئی انتظامیہ نہیں ہے پوچھنے والی کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اور فواد چودھری کے مجھے جس دن سے میں نے اس کا بیان سنا نا, مجھے اتنا غصہ ہے کہ یہ کیا اس نے گھٹیا حرکت کی ہے, گھٹیا سوچ کا مالک ہے یہ. اس نے جو کہا ہے جی آپ نے سنو فال دیکھنی ہے تو گھر میں سنو سپرے کر لیں, یہ بات ہے کرنے والی. اس کی بیوی نے کروڑوں روپیہ لگا کر کپڑوں کا جو برانڈ تھا اس پہ وہ ریمپ کروائے اور کروڑوں لاکھوں روپیہ ماڈلز کو دیا ہے. وہ بھی گھر میں اپنے نوکرز کو کروا کے ان سے ماڈلنگ کروا لیتی. کیا ضرورت تھی اتنے پیسے دینے کی؟ بالکل. آپ جو وہاں گئے ہیں تو وہاں پہ جو جن ہوٹلس کے پاس آپ گئے ہیں انہوں نے آپ سے کتنے پیسے مانگے تھے پر ڈے کے حساب سے؟ افسا یقین مانے آپ بھی گئی ہیں وہاں پہ, عام بندہ تو وہاں نہیں رہ سکتا. اتنی مزدور کی سیلری نہیں ہے جتنا ایک رات کا سٹے تھا وہاں پہ 30-40 ہزار روپیہ ہوٹلز کا رینٹ تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہوٹل میں گئے ہیں, دوسرے ہوٹل میں گئے ہیں, تیسرے ہوٹل میں گئے ہیں, 30 سے 40 ہزار کیسے بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ یقین مانے انڈا پراٹھا کھانا ہونا تو 500 روپیہ لگتا ہے وہاں پہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ چیز تو میں نے خود فیس کیا ہے. میں ایک لڑکی ہوں, انہوں نے تو وہاں پہ ایک لڑکی کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہاں پہ لڑکیاں آئی ہوئی ہیں تو ان کو ہی رہنے کے لیے وہ سستا کمرہ دے دیں. ہم نے ان سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں فری میں ہی ٹھہرنے کی جگہ دے دیں, پیسے تو پے کر رہے تھے ہم. آپ کون سی بات کرتے ہیں لڑکی مس افسا؟ وہاں پہ تو بزرگ عورتوں کا خیال نہیں کیا جاتا, بزرگ مردوں کا خیال نہیں کیا جاتا. وہاں لوٹا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں یہ لوگ باہر سے آئے, ان کو لوٹو, ان کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ نکالو. کوئی انتظامیہ نہیں ہے. ان کو پتا نہیں تھا فواد چودھری صاحب کو تو 2 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس دفعہ برف باری کتنی پڑنے والی ہے. کوئی مشینری نہیں تھی وہاں. کروڑوں روپے کی مشینریاں وہاں خراب پڑی ہوئی ہیں. ان کا فوکس ہی نہیں ہے اس طرف. کیسے ہو گئے حالات ٹھیک؟ یہ نہیں ہو سکتے مس, یہ اس ملک میں کبھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ پورا واقعہ جو پیش آیا ہے سب سے زیادہ قصور کس کا تھا؟ حکومت کا تھا جو عوام وہاں پہ جا رہی تھی ان کا تھا, مینجمنٹ کا تھا, کس کا تھا؟ میں نے کچھ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے سنا ہے جو زیادہ اپنی طرف سے وہ لبرل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جی یہ ان کو ضرورت کیا تھی, وہاں برف باری پڑ رہی تھی تو یہ گورنمنٹ نے چھٹیاں کی تو یہ گھر میں رہتے, یہ بچوں کو لے کے باہر کیوں گئے؟ ٹھیک ہے برف باری پڑ رہی تھی, کیا غریب بندے کو وہاں اپنی زندگی انجوائے کرنے کی کوئی حق نہیں ہے؟ کیا غریب بندہ نہیں انجوائے کر سکتا؟ ان کو چاہیے تھا کہ یار خدا کے واسطے, ان کو پتا تھا وہاں برف باری پڑنی ہے تو کم از کم اپنی جو مشینیں ہیں, اپنی مشینری ہے, ان کو تو ٹھیک رکھتے, ان کا تو بیک اپ رکھتے. ابھی جا کے اینڈ پہ جا کے کہیں پہ اب بات کرتے ہیں انتظامیہ کی. انتظامیہ سے ہٹ کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ لوٹ رہے ہیں, لیکن جو برف پڑ رہی تھی, رستے بلاک ہوئے, وہ تو کم از کم حکومت کا چاہیے تھا نا کہ یار اس کو ٹھیک کریں, رستے صاف کریں. اتنا تو کر سکتے تھے نا, کہ وہ بھی نہیں کر سکتے.
وہاں پہ جب بہت ہی برے حالات چل رہے تھے اور مری سے اس وقت پہ لوگوں کو واپس آنے کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ راستے بلاک کر دیے گئے تھے، جی بالکل. تب وہاں پہ ایک بہت ہی اسٹریسفل انوائرمنٹ کریٹ ہوا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ لاشیں دیکھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی. یقین مانے رونا آتا ہے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم کس میں کیا بتاؤں آپ کو. ہم خود وہاں گاڑیاں نکال رہے تھے، لوگوں کو گاڑیاں چیک کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا. میں آپ کو کیا بتاؤں افسا، ایسا دردناک واقعہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. لوگ گاڑیوں میں رہنے پر مجبور تھے، کوئی خدا خوفی نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. ہم کس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ انسانیت نام کی تو کچھ چیز ہی نہیں ہے نا. ہر بندہ کہہ رہا ہے اس بندے کو میں لوٹ لوں، اور گورنمنٹ وہ تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. عمران خان صاحب، آپ سپورٹس مین ہیں، اگر آپ کو 4 بال پہ چھکا نہیں لگا نا تو ایک چھکا چاہیے، تو پلیز خدا کے واسطے ڈکلیئر ہو جائیں اور کسی اور کو موقع دیں چھکا مارنے کا. اللہ کا واسطہ ہے، جان چھوڑ دیں ہماری. جو آپ ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں ہماری، جیسے آپ نے پہلے ابھی ذکر کیا کہ آپ پہلی دفعہ گئے تھے، پیسے جوڑ کے گئے تھے، انجوائے کرنے کے لیے گئے تھے، کیا دوبارہ جانا چاہیں گے آپ؟ افسا کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا. جو حالات تھے وہاں پہ، جو میں نے وہاں مناظر دیکھے ہیں، میں کبھی بھی نہیں جانا چاہوں گا وہاں پہ. مجھے آپ یہ بتائیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں، وہاں پہ پولیٹیشین سارے ٹی وی پہ آ کے بکواس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. مجھے آپ یہ بتائیں، شاہد خاقان عباسی کے نہیں ہوٹل وہاں پہ؟ مجھے بتائیں آپ کے تہمینہ دولتانہ کے نہیں ہیں؟ انہوں نے کسی نے نہیں کھولا. شہباز گل کہہ رہے کہ وہاں پہ جی آپ کے 10 فٹ برف پڑی ہوئی ہے، کیا حکومت کے پاس مشینری نہیں ہے اس کو صاف کرائے؟ یہ سارے امیر پولیٹیشینز کے وہاں پہ ہوٹل ہیں، کسی نے نہیں کھولا ہمارے لیے کمرہ. میں خود ہم نے دیکھا کہ کس طرح بچیاں تڑپ رہی تھی وہاں پہ، کوئی ایک کمرہ نہیں تھا کھولنے والا. سارے یہ اپنے محلوں کے اندر عیش کر رہے تھے. یہ سارے سیاست دان چاہے کسی بھی پارٹی سے ہوں، لعنت ہے ان پر. ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے. ٹی وی پہ آ کے باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، لعنت بھیجتا ہوں میں ان پر. میں پھر بھی پاک آرمی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، جو ہر دفعہ ہر مشکل ٹائم میں آئی ہے تو سب کچھ کھلا ہے. اس سے پہلے تو کسی نے کیا بھی نہیں. انہوں نے کیمپ کھولے ہیں سارے، پی ایس ایف سارا جو ان کی پی ایف ہے، انہوں نے اپنے بیس کیمپ کھولے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی پولیٹیشین تیار ہی نہیں تھا، وہ تو صرف پریس کانفرنس کرنے لگے ہوئے ہیں سارے. جوانوں نے بیلچوں کے ساتھ، میں خود دیکھتا رہا ہوں، بیلچوں کے ساتھ انہوں نے برف ہٹائی ہے وہاں پہ. اور وہاں کے جو عوام تھی ان کو چاہیے تھا کہ یار ان کی مدد کریں. کوئی وہاں پہ ان کو جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کوئی کھانا نہیں فری میں دیا جا رہا، کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا. ان کو کم از کم یہ چاہیے تھا کہ ان کو کمبل دے دیں کوئی. بلکہ کچھ لوگوں نے ان کو کمبل دیے ہیں، لیکن کھانے کے کوئی مطلب فری میں نہیں، کچھ کسی نے نہیں دیا ان کو. آرمی نے دیکھیں لوگ بہت اچھے ہیں، لوگ پھر بھی اچھے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو زیادہ لوٹتے ہیں لوگوں کو، وہ کن کے ہاں کام کرتے ہیں؟ وہ پولیٹیشینز کے ان ہوٹلوں کے اندر کام کرتے ہیں جو آپ سے 40 ہزار چارج کرتے ہیں. وہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے؟ ان کو آرڈر پیچھے سے ملتا ہے اتنی تم لگاؤ، نہیں تو تمہیں جاب سے فارغ کرا دیں گے. فی الحال لاسٹ میں اپنے عوام بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے انجوائے کرنے کا. وہ فواد چودھری، میں سمجھتا ہی نہیں وہ چودھری ہے. وہ کوئی اتنی گندی سوچ کسی چودھری کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ نہیں ہے چودھری، گھٹیا انسان ہے، وہ گھٹیا انسان ہے. لیکن پھر بھی آپ اس کی مانیں، آپ مت جائیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انجوائے کرنے کی. ہمیں انہوں نے گھروں میں تو بند کر ہی دیا ہے. ہم ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھوکوں سے مر رہے ہیں، سیلریاں ہماری کٹ گئی ہیں. ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں ہم؟ خدا کے لیے آپ مت جائیں. آپ کو نہیں ہے جینے کا، یہاں پہ زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو. اب گھروں میں رہے. ناظرین، یہ تھے دستک ٹی وی کے اینکر زاہد بھٹی، جنہوں نے ہمارے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ کوثر مری، جہاں پہ ہر سال کے اینڈ پہ لوگ برف باری کو انجوائے کرنے جاتے تھے، اس کو اس سال وادی آفت قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ صرف اور صرف ہماری ایک مینجمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہے. ہر سال وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، ہر سال وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس سال کا ایکسپیرینس جن فیملیز نے سفر کیا، جن لوگوں نے سفر کیا، وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے. میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دستک ٹی وی.